الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ان پر سخت دل فرشتے مسرت ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو خود پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور ان کو، اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی ترغیب کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد کو علم اور ادب سکھاؤ، علم اور ادب سکھاؤ. اگر تم اپنے اولاد کو جہنم کی ایندھن سے، جہنم کے آگ سے اگر بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا کہ ارشاد الہی ہے کہ تم ان کو علم سکھاؤ. سب سے پہلی چیز علم سکھاؤ، اور وہ علم کیسی علم ہونی چاہیے؟ قرآن و حدیث کی علم ہونی چاہیے. وہ علم قرآن و حدیث کی علم ہونی چاہیے. العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر کیا علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان کے بچے پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور وہ کون سی علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ وہ قرآن و حدیث کی علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر بچے کی نجات چاہتے ہو، اگر بچے کی تم کامیابی چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ سکسیس ہو، تمہارا بچہ دنیاوی معاملات میں کامیاب ہو اور تمہارا بچہ اخروی معاملات میں بھی کامیاب ہو، تو تم سب سے پہلے اپنے بچے کو کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے پیغمبر آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کیا ہے آپ کو پیدا فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جو علم ضروری ہے ایک مسلمان پر اور ہر مسلمان کے بچے پر، وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی علم ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی علم نہیں دیتے، اس بچے کی کامیابی کا راستہ نہیں کھل سکتا. قرآن و حدیث کی علم ہر بچے کے لیے ضروری ہے. اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان کی فقر و فاقہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی فقر و فاقہ دور ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اپنی حالت، ہمارے ابو کا یہ نسخہ ہے. ہمارے گھر کی حالت فقر و فاقہ کی حالت تھی، غریبی کی حالت تھی. اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ ہمیں کسی ہائی کوالٹی کالج میں، ہائی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا جائے جہاں پہ جا کر میں کیا تعلیم حاصل کروں. لیکن ان کا دماغ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دی. قرآن کے مدرسے میں بھیجا، وہاں پر ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس کو اپنے دل میں جگہ دیا، اور اس قرآن کو حاصل کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا. کس طرح رزق کا ذریعہ بنا دیا کہ ہم اسی طرح ایک سال مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں. پھر تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، اور ہم آ کر ایک مہینے تراویح پڑھاتے ہیں، اور اس سے ہماری رزق بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور ہمارے دین کے راستے کو اور معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، اور ہم اسی کے ذریعے سے کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. تو حضرات، اگر کوئی والدین، اگر ماں باپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے گھر کی فقر و فاقہ ختم ہو جاتی.
उस एक माँ बाप के दिमाग से प्रेशर ख़त्म हो जाता है, उसके दिमाग पे डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि हिफ्ज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर वालिदैन की एबिलिटी है फ़ीस भरने की तो वो फ़ीस दे, वरना फ़ीस माफ़ कर दिया जाता है, बच्चे की फ़ीस नहीं ली जाती है। तो सबसे पहले तालीम ज़रूरी है कुरान की, कि अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान और हदीस की तालीम दी जाए और अपने बच्चे को दीनी मिजाज बनाया जाए, बच्चे को दीनी मिजाज बनाया जाए। जब तक तुम्हारे बच्चे के अंदर दीनी मिजाज पैदा नहीं होगा, जब तक वो बंदा आपकी ना अदब करेगा, आप और नई माशरे वालों की वो अदब करेगा, एक बाप की भी वो अदब नहीं करेगा बच्चा, जब तक उसके अंदर दीनी मिजाज ना हो। कुरान अगरचे उसको याद हो जाएगा, जब तक आप उसके अंदर दीनी मिजाज नहीं डालेंगे, उसका दीनी मिजाज नहीं बनेगा, जब तक वो अपने माँ बाप की और माशरे वालों की इज्जत और सम्मान नहीं करेगा। तो अपने बच्चों के अंदर दीनी मिजाजी पैदा करे, अपने बच्चों के अंदर दीनी मिजाजी डाले, उनके अंदर दीन का शौक पैदा करे, उनके अंदर दीन का ज़ौक़ डाले, उनके अंदर दीन का इश्तियाक पैदा करे। जब तुम्हारे बच्चे के अंदर दीन का इश्तियाक पैदा हो जाएगा, दीन का शौक पैदा हो जाएगा, तो वो आपकी भी इज्जत करेगा और आपके बच्चे का भी सम्मान होगा। हजरात, ये हिफ्ज़ का ही देन है कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर, अगर हमें अल्लाह ताला ये हिफ्ज़ की नेमत से ना नवाजा होता तो शायद मैं आपके सामने खड़े हो बैठकर मिंबर पर दर्स ना देता। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा एक हाफिज़ बने, एक आलिम बने और दीन का काम करे। अगर मैं प्रोफेसर इंजीनियर बन के आता तो शायद मुझे कोई ये ना कहता कि आप चल के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाइए, सबसे पहले यही सवाल करता कि आप हाफिज़ है क्या। अगर हम हाफिज़ होते तभी मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे भेजा जाता, सबसे पहला सवाल हाफिज़ का होता है। तो कुरान का रुतबा, कुरान का मकाम बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम देनी चाहिए। और एक और चीज़ बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, अदब। अदब के ताल्लुक़ से भी बहुत सारी माँ बाप की कोताहियाँ होती है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के तहजीब के मामले में कोताही करते हैं, इबादत के मामले में उनके अंदर अदब नहीं डाली जाती, इबादत के मामले में उनके अंदर तहजीब नहीं डाला जाता, उनके अंदर अखलाक नहीं डाला जाता। उनके अंदर अखलाक डालने वाले कौन है? एक माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नमाज के मामले में नमाज का पाबंद बनाएं अपने बच्चे को और नमाज के सारे अरकान अपने बच्चे को सिखाएं। आप मस्जिद में अपने बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए लेकर आते हैं तो आप उसको मस्जिद के सारे आदाब, रुकू करने का तरीका, खड़े होने का तरीका, सफ़बंदी करने का तरीका, रफ़ुल यदैन करने का तरीका। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से नमाज अदा करते हैं, आप उनको देखकर बतलाइए कि इस तरह नमाज अदा की जाती है। ये सारी चीज़ें एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को नमाज की सारी बातें और नमाज के सारे अरकान को बतलाए और अपने बच्चे को क्या है तरबियत याफ्ता बनाए। हजरात, 3 कैटेगरी के बाप होते हैं जिनके बेटे सक्सेस होते हैं। 3 तरह के बाप होते हैं। पहले किस्म के वो बाप होते हैं जो अपने हर बेटे की आरज़ू को पूरी करते हैं, अपने बेटे की हर ख्वाहिश को, हर तमन्ना को, जो भी वो फरमाइश करता है सारी फरमाइश को पूरी कर देते हैं और ये नहीं समझते कि ये फरमाइश इसके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। इस तरह के बाप जो होते हैं उनके बेटे कभी सक्सेस नहीं होंगे। और दूसरे कैटेगरी के वो बाप होते हैं जो अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज होते हैं, नरमी से पेश नहीं आते, हर वक्त उनको डराना धमकाना। इससे क्या होता है, एक बेटा अपने बाप को जब देखता है तो दूर से ही वो भाग लेता है डर की वजह से। तो इस तरह के जो बाप होते हैं उनके बेटे भी क्या है, सक्सेस नहीं हो सकते। तीसरे कैटेगरी का जो बाप होता है वो एतदाल का बाप होता है, दरमियानी का मामला अख्तियार करता है। वो अपने बेटे को ख्वाहिश को भी पूरी करता है और अपने बेटे पर सख्ती भी करता है। ऐसी ख्वाहिश को पूरी करता है, ऐसी फरमाइश को पूरी करता है जो उस बच्चे के लिए फायदेमंद हो। पहले उस फरमाइश को पूरा करने से पहले बाप ये देखता है कि क्या मेरा बेटा जिस चीज की अरमान कर रहा है क्या ये चीज इसके लिए फायदेमंद है, तब उस चीज को पूरा करता है। और वो चीज जो उसके लिए नुकसानदेह है उसको पूरा नहीं करता है और सख्ती बरतता है। तो जो तीसरे कैटेगरी का बाप होता है उसी का बेटा सक्सेस होता है, जो एतदाल में अपने बच्चे को रखता है। हजरात, ये अदब बहुत अहम पहलू है जो हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर दीनी मिजाज हो, नमाज का पाबंद हो, ये कौन डाल सकता है? इसी वजह से कहा जाता है कि जो मदरसे की तालीम शुरू होती है वो माँ के गोद से ही शुरू हो जाती है। माँ की गोद से मदरसे की तालीम शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग और आपका दिमाग, एक बच्चे का दिमाग
ایک بالکل سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے. جس طرح سادہ کاغذ ہوتا ہے اس سادے کاغذ پہ جو پرنٹنگ کر دیا جائے وہی دکھائی دے گا. اگر بلیک پین سے لکھ دیا جائے تو کالا دکھائی دے گا, نیلے پین سے لکھ دیا جائے تو نیلا دکھائی دے گا, گرین پین سے لکھ دیا جائے تو گرین دکھائی دے گا. اسی طرح ماں باپ اپنے بچے کے دماغ میں دو چیزیں ڈالیں گے, وہی چیز سماج کے اندر نکل کر آئے گا, اسی کا اثر دکھے گا. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کو ڈالنا ہے, توحید کا جام پلانا ہے اپنے بچے کو اندر. اگر یہ چیز اگر ہم اپنے بچے کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا اثر اور اس کا رزلٹ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کو خوشی مسرت محسوس ہوگی, اور وہ بچہ معاشرے میں سماج میں نکل کر دین کی خدمت کرے گا. صرف اچھائی چیزیں ڈالی جائے. آج بچہ کیا ہوتا ہے, جب بچپن میں رونے لگتا ہے تو اس کو موبائل کے ذریعے سے بہکایا جاتا ہے. یہ غلط ہے. موبائل کے ذریعے سے اس کو آنسو کو نہ بند کیا جائے, بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم, قرآن و حدیث کے قصے کو سنا کر, نبی کے واقعات کو سنا کر اس کے آنسو کو بند کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا کیا موبائل سے دماغ کھلتا ہے. موبائل اگرچہ بہت بڑی فائدے اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور لیکن بہت بڑی برائی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف اس میں اچھائی بھی موجود ہے اور ایک طرف برائی بھی موجود ہے, اور وہ بندہ جو اچھائی کے راستے پر جائے اور برائی کا راستہ بھی ہو تو وہ بندہ کنفیوز ہوگا. شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ یہ برائی کا راستہ ہے اور اچھائی کا راستہ ہے. شیطان اس کو کب برائی کے راستے پہ بہکا دے کسی کو پتہ نہیں. تو اسی وجہ سے ہم چاہیے کہ ہم کتابوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کے آنکھوں کے آنسو کو بند کریں, نہ کہ موبائل کے ذریعے. موبائل بہت بڑا فتنہ ہے جو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے. ان سے کیا بچے کا ذہن خراب ہوتا ہے. حضرات, بچوں کی تربیت ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ جن کے بچے یہاں مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے, ان کے ماں باپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچے کو مسلسل بھیجیں تاکہ بچے کی اچھے سے تعلیم دی جا سکے. بچہ ایک دن آتا ہے, دوسرے دن غائب رہتا ہے, پھر تیسرے دن آتا ہے, چوتھے دن غائب رہتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو بچے کا رزلٹ نہیں ملنے والا ہے. آپ اس کا رزلٹ مجھ سے نہیں مانگ سکتے, اس کا رزلٹ آپ اپنے بیٹے سے خود مانگ سکتے ہیں. اس کا رزلٹ میں نہیں دے سکتا. ایک رجسٹر بننے والا ہے, اس میں تمام بچوں کے نام لکھے جائیں گے. جس بچے کی غیر حاضری ہوگی اس بچے کو کیا ہے, ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے گا, بھائی آپ اس بچے کو سنبھالیے. آپ بچے کو ریگولر مسلسل پابندی سے بھیجیے, تب آپ کے بچے کو رزلٹ ملے گا, تب آپ کے بچے کو کامیابی ملے گی. اگر میں اپنی واقعات بیان کروں, میں جب چھوٹا تھا, آج بچے اتنی کنڈیشن میں, ایسی اچھی استھتی میں الحمدللہ کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میری بچپنا, میں جب چھوٹا تھا تو ایسا انڈر بیئر پہنتا تھا کہ 4-5 چکتیاں سارے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی دکھائی دیتے تھے. اور میں دعوت کا اتنا شوقین تھا کہ جب لوگ دعوت کھا کر ہڈیاں ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے تو میں اس ہڈی کو اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا. میری ماں جب اس کو بیان کرتی, مجھے پتا نہیں, میرے ابو بیان کرتے تو جا کے دعوت کے لیے رویا کرتا تھا. اس طرح کی حالت میں ہم نے کیا ہے, تربیتیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی اور ہمیں ایسے مدرسے میں ڈالا جہاں پر جا کر ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے آج ہمیں یہ عزت, یہ شہرت ملا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ہیں. آپ کی عزت اور آپ کا سمان ہمارے لیے ہے اور آپ کے سامنے آج ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو حضرات, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں مسلسل بھیجیں اور دین کی تعلیم میں تھوڑی بھی تساہلی اور کاہلی نہ کریں, اور اپنے بچوں کی دین کے اسلام کے دائرے میں رکھ کر ان کی تربیت کریں. موضوع بہت لمبی ہے, بات بہت زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے دائرے میں رکھ کر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.